السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ نفسی المسلم ہی حدیثنا شجرتن الناس۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ فوقع الناس في شجر البوادي۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ كما قالوا حجتنا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي النخلة۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ ایک بار اسے پھر سے سنتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة۔ تو چلیے ان کلمات کو کون دہراتا ہے؟ جی آگے آئیے۔ إلا إلى لديه لديها يسقط تسقط يلفظ تلفظ۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ وما تسقط من ورقة۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ تو ایک بار اسے پھر سے سنتے ہیں۔ وما تسقط، تسقط کیوں؟ کیونکہ ورقہ ہے، مونس ہے۔ وما تسقط من ورقۃ، الا نہیں، الا يعلمها، ما يلفظ، انسان کی بات ہو رہی ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ اليوم الخامس والاربعون، اليوم الخامس والاربعون۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہمارا 45واں دن ہے۔ عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الکلمات، یعنی کلمات کے درمیان۔ اليوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ خیر فی کل حال، ہر حال میں خیر، ہر حال میں خیر۔ یہ کس سے کہا گیا ہے؟ یہ کس کی بات ہے؟ یہ ہمیں پتہ چل جائے گی کہ کس کے ہر حال میں خیر ہے۔ اور ہم آج جانیں گے الخفض، جس کا اور ایک نام الجر ہے۔ خفض او جر علامت من علامات الاسم۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ہم نے علامت الاسم سے آغاز کیا ہے۔ آج ہم اس میں الخفض والجر اور مزید ہم جانیں گے ایسے کون سے حروف ہیں جو حروف الخفض یا حروف الجر کہلاتے ہیں، یعنی جو اپنے بعد میں آنے والے اسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان حروف کو جاننا ہمارے لیے سگنیفیکنٹ اس لحاظ سے ہے، جب ہمیں ان حروف کی پہچان ہوگی تو اس کے بعد لازماً ہم کہیں گے کہ اس کے بعد آنے والا جو کلمہ ہوگا وہ اسم ہی ہوگا۔ اشر الی الصورہ التي تسمع اسمها۔ وقع ألف شجر البوادی جيم الناس۔ با۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما۔
سمی هذه الصور على ترتیب الابجدیہ. وقع الناس با شجر البوادی جیم. جزاک اللہ بارک اللہ لک. اشر الى الصورة. جی الصيف الف الخريف جیم الشتاء با الربيع دال جزاکم اللہ بارک اللہ لکما. ورقة ها يسقط ها النخلة ذا شجرة واو جزاکم اللہ بارک اللہ لکما. سمی هذه الصور على ترتیب الابجدیہ. الصيف الشتاء الخريف الربيع. جزاک اللہ بارک اللہ لک. ورقة شجرة النخلة يسقط. جزاک اللہ بارک اللہ لک. اب آئیے اب ہم آج کے درس کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس آیت مبارکہ سے جو کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے. الذین ينفقون في السراء والضراء والقازمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. دو عنوانات ہیں ہمارے جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنے ہیں. پہلا ہے خفض یعنی جھر. دوسرا عنوان کیا ہے؟ خیر، ہر معاملے میں خیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ینفقون، جو لوگ خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشحالی میں، والضراء اور تنگی میں. جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگی میں. والقادمین الغیظ، اور جو ضبط کرتے ہیں غصے کو، جو غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، اور جو معاف کرنے والے ہیں لوگوں کو. واللہ یحب المحسنین، اور جان لو کہ اللہ محبوب رکھتا ہے محسنین کو، نیکوکاروں کو. تو اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشحالی میں، والضراء اور تنگی میں، مشکل حالات میں، والقادمین الغیظ اور غصے کو ضبط کرنے والے ہیں، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور یاد رکھو اللہ محبوب رکھتا ہے محسنین کو. تو مومنین کی چار صفات کے بارے میں ہم نے جانا. پہلا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، وہ پی جاتے ہیں، وہ معاف کرتے ہیں، اور وہ محسن ہیں. یعنی خرچ کرنا، غصے کو پینا اور معاف کرنا، اور نیکی میں مسلسل بڑھتے رہنا. یہاں پر دو افعال ہیں، ینفق اور یحب. دو حروف جارہ ہیں جن کے بارے میں ہم آج جانیں گے. ایک ہے فی، تو آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ سراء والضراء، یہاں پہ عن ہے، یہ بھی حروف جارہ ہے، عن الناس. یعنی یہ پوری جو آیت ہے یہ اسما سے بھری ہوئی ہے. دو افعال ہیں اس میں، ینفقون اور یحب. اور یہاں پہ حروف میں سے فی ہے، و ہے، و ہے، و ہے، عن ہے. پھر سے و ہے، ہمارا فوکس فی اور ان پر ہوگا. اب آئیے اس حدیث کو بھی سن لیتے ہیں جو کہ صحیح مسلم میں موجود ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، ان امرہ کلہ خیر وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے
عجباً لأمر المؤمن، مومن کے معاملے پر حیرت ہے، مومن کے ہر معاملے میں حیرت ہے. ان امرہ کلہ خیر، بے شک اس کا ہر معاملہ، امرہ کلہ، اس کا ہر کام، اس کا ہر معاملہ، خیر، خیر ہی خیر ہے. ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، مزید اس کی وضاحت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فیسلٹی ہے، یہ جو سہولیت ہے، یہ جو خصوصیت ہے، ولیس ذاک لأحد، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، الا للمؤمن، یہ خصوصیت مومن کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے. مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضاحتاً سمجھایا، ان اصابتہ سراء، اگر اسے آتی ہے، اسے ملتی ہے، اسے سابقہ پیش آتا ہے سرا کا، خوشحالی کا، شکرا، وہ شکر کرتا ہے، فقان خیر اللہ، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور جب اسے چھوتی ہے کوئی تنگی، کوئی مشکل، صبر، وہ صبر کرتا ہے، فقان خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے خیر ہے. یعنی عجب کیوں ہے، عجیب معاملہ، حیرت والا معاملہ مومن کا کیوں ہے؟ وہ سرا اور ذرہ میں، یعنی خوشحالی اور تنگی میں ہمیشہ خیر پر رہتا ہے، کیونکہ جب وہ سرا خوشحالی میں ہوتا ہے، شکر، وہ شکر کرتا ہے، اور جب وہ درا میں ہوتا ہے یعنی تنگی میں ہوتا ہے، صبر، وہ صبر کرتا ہے. تو دیکھ لیجئے، ہم نے دیکھا کلام کیا ہوتا ہے، لفظ مرکب مفید ووضع لدلالہ. العرب يقسمون الكلام الى 3 انواع، اسم، فعل وحرف. الاسم هو الكلمة تدل على معنى غیر مقترن بزمان. اس کے بعد ہم نے رخ کیا علامت الاسم، یعنی اسم کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے. للاسم علامت ظاہرۃ یسہل التعرف علیہا، اس میں سے ہم نے التنوین کے بارے میں جانا، الالف واللام کے بارے میں جانا. آج ہم انشاءاللہ تعالی الخفض یا الجر اور حروف الخفض یا حروف الجر کے بارے میں جانیں گے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم ندا اور تا المربوطہ کے بارے میں بھی جانیں گے. تو ایک کوئک ریکیپ کرتے ہیں. التنوین نون ساکنۃ تنطق ولا تکتب ولا یکون الا فی الاسم. ہم نے دیکھا کہ یہ اسم کی ہی علامات میں سے ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی 3 قسمیں ہیں، التنوین الرفع، التنوین النصب، التنوین الجر. کتاب رفع، کتابا نصب، کتاب الجر. شجرۃ رفع، شجرۃ نصب، شجرۃ جر. مزید ہم نے دیکھا کہ یہ جو تنوین النصب ہے، اس میں ایک زائد الف آتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں، الالف التنوین. لیکن یہ تب ہم نہیں لکھتے جب اذا کان الاسم منتہیا ب، جب اسم کے اینڈ پر یا تو گولتا ہو یا الف مقصورہ ہو یا حمزہ ہو. اس کے بعد ہم نے دوسری علامت کے بارے میں پڑھا، وہ تھا الالف واللام، جس کو ہم عادتاً ال کرتے ہیں، ال کہتے ہیں. ہم نے پڑھا کل کلمت تقبل دخول الالف واللام فہی اسم، جہاں کہیں بھی الف لام داخل ہو سکتا ہے وہ اسم ہے. ولا يدخل ال علی الفعل، یہ فعل میں داخل نہیں ہوتا. پھر ہم نے اس کو تنوین کے ساتھ مرج کر کے یہ سمجھا الالف واللام مکملان للتنوین، یعنی الف لام اور تنوین آپس میں کلام کو مکمل کرتے ہیں. ہم نے اس کو یوں سمجھا یہ کمپلیمنٹری ہے، جہاں ال آتا ہے وہاں تنوین چلی جاتی ہے، جب تنوین ہوتی ہے تو الف اور لام کا کام نہیں ہوتا. یعنی جب تنوین آتی ہے تو الف لام نہیں آتا، جب الف لام آتا ہے تو تنوین نہیں آتی. تو ہم نے پڑھا یعنی الف ولام والتنوین لا یجتمعان فاذا وجد احدهما ذهب الاخر، جب ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کتاب الکتاب، شجرۃ الشجرۃ، کتابا الکتاب، شجرۃ الشجرۃ، کتاب الکتاب، شجرۃ الشجرۃ. مزید ہم نے یہاں پر نوٹ کیا تھا کہ ال کے لگانے کے بعد کہیں پر اسلام کو پڑھا جاتا ہے اور کہیں پر اسے نہیں پڑھا جاتا. اس کے اثر کو ہم شد سے محسوس کر سکتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہم نے 2 قسم کے حروف پڑھے تھے، القمریت والشمسیت.
القمریتو میں کیا کیا جاتا ہے؟ ننطق اللام، ہم لام کو پڑھتے ہیں، اور الشمسیتو میں کیا ہوتا ہے؟ لا ننطق اللام۔ تو آپ میں سے کون اسے ال کے ساتھ پڑھے گا تاکہ یہ واضح ہو جائے کسے ال کے ساتھ پڑھنے پر لام بھی ادا ہوگا اور کہاں ال کے لگنے کے باوجود لام نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس کا اثر شد سے ہوگا؟ الألف الباء التاء الثاء الجيم الحاء الخاء الدال الذال الراء الزاء۔ جزاک اللہ۔ الصين الشين الصاد الضاد الطاء الظاء العين الغين۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ الفاء القاف الكاف اللام الميم النون الهاء الواو الياء۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اپنے اور ایک ٹول کو جانیں گے جس سے کہ ہم اسم کو ریکوگنائز کر سکتے ہیں۔ پہلی بات ہم نے یہ نوٹ کرنی ہے کہ کسی کلمے کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی علمیت ہونی چاہیے۔ تو یہ پھر جو علامات ہیں یہ ایک ٹول ہے تاکہ ہمارا تھوڑا سا ایز ہو جائے اس حوالے سے۔ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ تنوین، اس کے بعد ال پڑھا، یہ تیسری چیز ہے جس کی طرف ہم آ رہے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ الخفض یا الجر۔ تو یہ خفض یا جر کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی ہم نے جب تنوین پڑھی تھی یا ال پڑھا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ اسم مجرور بھی ہوتا ہے، مرفوع منصوب اور مجرور ہوتا ہے۔ مجرور یعنی یہ کسرہ لے لیتا ہے۔ تو خفض اور جر کیا ہے؟ الکلمۃ التی تقبل الکسرۃ او الجر فہی اسم، یعنی جو کلمہ قبول کرے کسرہ یا جر کو وہ اسم ہوتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے۔ یعنی آج ہم بالکل کہہ سکتے ہیں کہ فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا، فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا، لأن الافعال لا تجر ابدا، کبھی افعال مجرور نہیں ہوتے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جر زیر میں ہونا، زیر کے ساتھ ہونا، مجرور ہونا، یہ اسم کی علامت ہے۔ یکون الجر باثنین، دو طریقوں سے یا دو ہی ریزن سے ایک اسم مجرور ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے بات کی کہ مجرور جو کلمہ ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، مجرور جو کلمہ ہوتا ہے وہ اسم ہی ہوتا ہے۔ اب مزید ہم اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں کہ دو ہی حالتوں میں اسم مجرور ہوتا ہے۔ پہلا ہے بحرف الجر، حرف جر سے۔ یہ حرف جر کیا ہے اس کے بارے میں ہم ابھی جانیں گے، اور دوسرا ہے اضافہ، اس کے بارے میں ہم دیر سے جانیں گے۔ فی الحال ہمیں یہ دو اس لیے پڑھنے ہیں کیونکہ جو ہی ہم خفض کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم دونوں چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ یعنی ہم نے کہا اسم مجرور ہوتا ہے، بلکہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں صرف اسم مجرور ہوتا ہے۔ اب مزید ہم کہہ رہے ہیں اسم دو ہی صورتوں میں مجرور ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ اس سے پہلے حرف جر آ جائے، جیسے یہاں دیکھ لیجئے یہ ہے البیت، کیوں بلا؟ اس سے پہلے فی آیا ہے تو کیا پتا چلا؟ فی حروف جارہ میں سے ہے۔ فی البیت، اسی طرح الی المسجد، فی البیت الی المسجد، تو یہ جو فی البیت ہے اس میں یہ بیت کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مجرور ہے۔ مجرور کیوں ہوا ہے؟ یہ حروف جارہ سے ہوا ہے۔ اسی طرح اس میں دیکھ لیجئے الی المسجد، الی المسجد میں یہ اسم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجرور ہے۔ مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے الی آیا ہے۔ اب اس دوسرے کا تھوڑا سا ہم آئیڈیا لے لیں گے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گے یہاں پر بھی کیا ہے؟ البیت، یہاں پر کیا ہے؟ المسجد۔ یہاں پہ ہم نے جانا کہ اس سے پہلے حروف آئے ہیں جن کو ہم نے حروف الجارہ کہا۔ جار ویسے نیبر کو کہتے ہیں، یعنی ہمسائے کو۔ اب یہاں دیکھ لیجئے البیت، یہ بیت کیوں ہوا؟ لون البیت، ذرا اس کا ترجمہ ہم دیکھیں گے۔ لون البیت، گھر کا رنگ۔ باب المسجد، مسجد کا دروازہ۔ گھر کا رنگ، مسجد کا دروازہ، یعنی اس میں اضافت ہے۔ جب ایک اسم کو اضافت دی جاتی ہے دوسرے اسم کی طرف تو اسے ہم ایک مرکب کہتے ہیں، جو کہ ہم آگے پڑھیں گے۔ یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پر ہم اسے کیوں لا رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں یہ آئیڈیا آ جائے، دماغ میں آئے کہ واقعی صرف مجرور اسم ہی ہوتا ہے،
مزید دونوں صورتیں ہمارے ذہن میں آ گئی، یا تو اس سے پہلے حروف جارہ ہوں گے یا ایک ایسی کمبینیشن بنے گی جہاں پر ایک کی نسبت دوسرے کی طرف دی جائے، جیسے لون البیت گھر کا رنگ، باب المسجد مسجد کا دروازہ۔ تو آئیے اب ہم مشاہدہ کرتے ہیں ان حروف الخفض کو، اور انشاءاللہ تعالی رفتہ رفتہ ہم عادت سے جب انہیں دیکھیں گے، استعمال کریں گے تو ضرور یہ ہمارے ذہنوں میں چلے جائیں گے۔ تو دیکھیے حروف الخفض یا حروف الجر یہ کون سے حروف ہے؟ ہی ادوات معجومۃ تدل علی الاسم، یہ وہ خاص ادوات، وہ خاص ٹول ہیں جو اسم پر ہی داخل ہوتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ فتحول اعرابہ من الرفع او النصب الی الجر، یہ پھر اسے نہ ہی مرفوع رہنے دیتے ہیں اور نہ ہی منصوب رہنے دیتے ہیں، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ یہ عاملہ ہیں، یہ عاملہ ہیں، عاملہ یعنی ان کا امپیکٹ ہوگا، یہ ڈیفینیٹلی اپنے اثر کو اسم پر ڈال ہی دیتے ہیں۔ ان میں جیسے ہمارے پاس ہے من، الی، عن، علی، فی، یہ تو سب سے زیادہ کامنلی استعمال ہوتے ہیں، من، الی، عن، علی، فی، یعنی جو کامنلی جو پریپوزیشنز ہم استعمال کرتے ہیں، من، الی، عن، علی، فی، ایک دن ایسا آئے گا جب آپ جانیں گے من کب استعمال کرنا ہے، ان کب استعمال کرنا ہے، الی کب استعمال کرنا ہے، علی کب استعمال کرنا ہے۔ آج ہم اسے بس اس عنوان سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی من ہوگا اس کے بعد اسم مجرور ہوگا، جہاں کہیں بھی الی ہوگا اس کے بعد اسم مجرور ہوگا۔ اسی کے علاوہ رب، رب، رب ایک ہے، یعنی کتنے ہی سے ترجمہ کرتے ہیں رب۔ اسی طرح کاف ہے جس کو ک لکھتے ہیں، ک۔ اسی طرح لام ہے جسے ہم ل سے لکھتے ہیں۔ واو القسم ہے، جیسے آپ نے قرآن کریم میں کافی ایسی سورات کو دیکھا ہوگا جن کے شروع میں و آ کے پھر اسم مجرور ہوا ہے، جیسے والسماء، اسی طرح والنجم، والشمس۔ تو آج آپ کو پتا چل گیا کہ یہ جو واو القسم ہے یہ دراصل حروف الخفض میں سے ہے، یہ اسم کو لازماً مجرور کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اور ایک ٹول جو ہے وہ ہے تاء القسم، یہ خاص اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی اور کی قسم کھانی ہو تو ہم واو استعمال کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشمس، والنجم، والسماء، لیکن تا صرف اللہ کے لیے آتا ہے، یعنی صرف تاللہ ہم کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم با بھی کہتے ہیں، جیسے قسم کے لیے بھی اسے یوں استعمال کرتے ہیں جیسے ہم اپنی لغت میں بھی استعمال کرتے ہیں باللہ، باللہ یعنی باللہ۔ تو ایک بار ان کو پھر سے دیکھ لیجئے، رفتہ رفتہ یہ آپ کے ذہنوں میں چلے جائیں گے۔ من، الی، عن، علی، فی، رب، ک، ل، و، ت، ب۔ اس کے بعد اسم ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ آج ہم نے اس کو کس عنوان سے پڑھا؟ بس آپ نے وہ یاد رکھنا ہے، ہم نے اس کو اس عنوان سے پڑھا کہ کچھ ایسے ٹول ہوتے ہیں جن کے آگے اسم مجرور ہوتا ہے۔ تو ہم نے دو کام سمجھ لیے کہ ایک مجرور صرف اسم ہوتا ہے، دوسرا مجرور یہ دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اضافت کی وجہ سے یا اس سے پہلے یہ کچھ عامل آ جائیں۔ اب آئیے آخر پر ہم اس قصے کو سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کوشش کی گئی ہے کہ جتنے بھی حروف الجارہ ہیں ان کو اس میں ایبزارب کیا جائے۔ تو آپ سماعت فرمائیے۔ خرج زید من بیتہ الی الحکیم یسألہ عن سر القوة فقال له الحکیم على فوره واللہ تاللہ للجواب اصل في كلبك رب عام تبحث عن كنز خارج نفسك وهو كالماء في يديك ابدأ بالصبر فإن الفهم يأتي من التجربة فعلم زيد أن الحكمة ليست رحلة إلى جبل بعيد بل هي نظرة على ما بداخلنا۔ زید اپنے گھر سے حکیم کی طرف گیا تو زید نے حکیم سے پوچھا، سوال کیا کہ طاقت کا راز کیا ہے، اسٹرینگتھ کا راز کیا ہے۔ فقال له الحکیم علی فورہ، تو حکیم نے فوراً جواب دیا اللہ کی قسم کھا کر کہ للجواب اصل فی قلبک، کہ اس کا جواب تو تمہارے ہی دل میں ہے۔ رب عام تبحث عن کنز خارج نفسک،
تم کتنے ہی سال اس خزانے کو باہر سے ڈھونڈتے رہے، وَهُوَ كَالْمَاءِ فِي يَدَيْكَ، لیکن یہ تو تمہارے ہاتھوں میں ہی پانی کی طرح ہے۔ ابدأ بالصبر، تم صبر سے شروع کرو۔ فَإِنَّ الْفَهْمَ يَأْتِي مِن تَجْرِبَةٍ، تو جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو سمجھ ہے، وہ تجربے کے ساتھ ساتھ آ جائے گی تمہیں۔ فَعَلِمَ زَيْدٌ أَنَّ الْحِكْمَةَ لَيْسَتْ رِحْلَةً إِلَى جَبَلٍ بَعِيدٍ، تو زید جان گیا کہ حکمت جو ہے وہ کسی دور پہاڑ پہ جانے کا سفر نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمیں اپنے اندر جھانک کر ہی ملے گی حکمت۔ یہ ہمارے اندر موجود چیزوں پر نظر ڈالنے کا نام ہے۔ جزاک اللہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتی تھی سر، جیسے جب ہماری کلاس ہوتی ہے تو ہم بہت زیادہ اتاولے ہوتے ہیں سارے بہن بھائی کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ آگے سے ہمیں فرماتے ہیں سر کہ آپ صبر کیجئے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، آپ غور و تفکر کیجئے، اس پہ آپ خود بھی سرچ کیجئے۔ تو سر خود بھی سرچ، یہ جو قرآن کریم میں رب العزت بار بار فرماتے ہیں کہ غور و تفکر، تو میرے دل میں یہ آیا ہے سر کہ یہاں پہ یہ جو حکمت ہے، اگر ہم تھوڑی دیر خاموشی سے سوچیں اور اس کے بارے میں صبر و تحمل سے اس کو غور کریں، اس معاملے پہ، ہر معاملہ جو ہماری زندگی میں آتا ہے، چاہے وہ خوشی کا ہے، چاہے وہ تکلیف کا ہے، تو اس میں بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے سر، وہ ہمیشہ خیر کا معاملہ ہوتا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی پیچھے گزری ہے کہ اگر کچھ مشکل آتی ہے سر تو اس پہ وہ صبر کرتا ہے تو یقیناً اس میں اس کے لیے کوئی خیر چھپی ہوتی ہے، کیونکہ سر رب العزت ہمارے گمان کے قریب تر ہے۔ اگر ہم ایک مصیبت کو یہ سوچ کر لیتے ہیں کہ اس میں ہماری خیر تھی تو وہ خیر بن کے ہمارے سر پہ آتی ہے سر، لیکن اگر ہم کسی تکلیف کو یہ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے، تو سر وہ تکلیف پھر خیر نہیں ہوتی، وہ پھر مصیبت بن کر آتی ہے۔ تو یہ حکمت ہمارے اندر ہی چھپی ہوئی ہے، بس اس کو ٹٹولنے کی اور صبر سے اللہ کے ساتھ دل لگانے کی دیر ہے سر۔ بس اللہ کی طرف جیسے ہم رجوع کرتے ہیں تو فوراً سے مدد پہنچتی ہے اور ہمیں اللہ پاک بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ تو جب ہم صبر کرتے ہیں اور پھر اللہ سے خیر کی امید رکھتے ہیں تو ہر معاملے کی حکمت ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں کیا حکمت تھی جو ہمیں یہ نہ ملا۔ تو ہمیشہ خیر کا ہی معاملہ ہے مومن کے لیے۔ میرے ذہن میں سر یہ جو آخری جملہ تھا، جیسے میری بہن نے ابھی کہا کہ وہ ہمارے اندر اپنے دل میں ہی چھپا ہے، بس اس میں ایک چیز ہم نے نہیں چھوڑنی، وہ صبر ہے۔ تو بولے بغیر بھی کبھی کبھی سر صبر سے سب کچھ مل جاتا ہے، بس رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ ماذا تعلمنا اليوم؟ آج ہم نے کیا سیکھا؟ خیر فی کل حال، ہر حال میں خیر۔ کس کے ہر حال میں خیر ہے؟ ہم نے پڑھا مومن کے لیے، مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ قرآن کریم کی آیت سے بھی ہم نے اس کو جوڑا، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ خوشحالی یا تنگی دونوں میں خرچ کرتے ہیں، معافی کا معاملہ پیش کرتے ہیں، غصے کو ضبط کرتے ہیں اور مسلسل لگے رہتے ہیں۔ خفض اور جر کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ایک علامات میں سے ہے، اسم کی علامات میں سے۔ ہم نے کچھ حروف الخفض بھی دیکھے، جس پر ہم نے ایک آخری قصہ بھی دیکھا مختصر، جس میں ہم نے ان حروف الخفض کو دیکھا اور ان کے اثر کو ہم نے محسوس کیا۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔